لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت کی بریائی، بڑائی کے کلمات اللہ رب العالمین کے لیے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور اس ساری کائنات کا نظام اسی کے ہاتھ میں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہمیں سیدھا رستہ دکھانے کے لیے اپنا آخری رسول بنا کر دیا۔ حمد و صلات کے بعد محترم سامعین گرامی، جی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ ایسا نبی جو سب سے عظیم نبی ہے، رسولوں میں سب سے فضیلت والا رسول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام بنی آدم کا سردار بنایا ہے، سرداری عطا فرمائی ہے۔ تو ہمیں اس عظیم نبی کے ساتھ اپنی سچی محبت یہ رکھنی چاہیے، اور آپ کا احترام سب سے بڑھ کر دل میں ہونا چاہیے، اور پھر آپ کی اتباع، آپ کی اطاعت اور فرما برداری یہ سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی اپنی جانوں سے بڑھ کر عزیز ہیں، اولیٰ ہیں، زیادہ حقدار ہیں۔ یعنی انسان کو اپنی جان سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہ عزیز ہونی چاہیے۔ یہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد کیا، کیونکہ آپ کے ذریعے سے ہمیں ہدایت ملی، آپ کے ذریعے سے ہمیں اندھیرے سے روشنی میں آنا پوری امت کو، پوری دنیا کو نصیب ہوا، اور آپ ہمارے سب سے بڑے خیر خواہ ہیں، ہمدرد ہیں، جیسا کہ قرآن مجید کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ
ما عنتم کہ تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا ہے جو تمہاری اپنی جانوں سے ہے، انسانوں سے ہے، اور جو چیز تمہیں مشقت میں ڈالے، تمہارے لیے مشکل ہو، وہ اس کو ناگوار گزرتی ہے، اس کو وہ پسند نہیں کرتا۔ حریص علیکم، اور تمہارے بارے میں وہ نبی بڑا حریص ہے، فکر مند ہے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور ایمان والوں پر بڑا شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے بارے میں، امت کے بارے میں جو آپ کے جذبات ہیں اس کو بیان کیا گیا کہ آپ اپنی امت پر بڑے مہربان ہیں، بڑے مشفق ہیں، شفقت کرنے والے، بڑے حریص ہیں، خیر خواہی کرنے والے، اور آسانیاں پیدا کرنے والے، اور تنگیوں اور مشکلات سے بچانے والے ہیں، نکالنے والے ہیں، اور کوئی ایسا ان کو حکم نہیں دیتے جو ان کے لیے مشکل ہو۔ ان کو خود ہدایت دیتے ہیں، رہنمائی دیتے ہیں کہ اتنا عمل کرو جتنی تمہارے اندر استطاعت، اپنی ہمت سے بڑھ کر اپنے اوپر عبادت کا بوجھ نہ ڈالو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمارے بارے میں اس چیز کا خیال رکھا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکل نبی دعوت، ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص دعا کرنے کی اجازت دی ہے، اور ہر نبی نے اپنی امت کے لیے جو بہتر سمجھا وہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ تو فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے دعا کرنے کا اپنی امت کے لیے، وہ میں نے آخرت کے لیے سنبھال کر رکھی ہوئی، وہ دعا میں آخرت میں کروں گا، قیامت کے دن کروں گا۔ میں انی اختبات و دعوتی شفاعتا لامتی، کہ میں نے اپنی امت کی سفارش کرنے کے لیے وہ دعا چھپا کر رکھی، یعنی قیامت والے دن اپنی امت کے لیے، اپنی امت کے گناہ گاروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں میں سفارش کروں۔ اندازہ لگائیں کہ کتنے خیر خواہ ہیں، ہمدرد ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور پوری امت کے۔ اور دنیا کے اندر بھی آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی اپنی امت کے کہ یا اللہ میری امت کو عذاب کے ساتھ ہلاک نہ کر، جس طرح پہلی قومیں ہلاک ہوئی ہیں، تباہ و برباد ہوئی ہیں، نام و نشان مٹ گیا، میں اس طرح میری امت کے ساتھ نہ کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا قبول فرمائی، اور آپ نے اپنی امت کے لیے یہ بھی دعا کی کہ یا اللہ میری امت کے دشمن کو ان کے اوپر مسلط نہ کرنا، کہ ان کے لیے اپنے دین پر عمل کرنا ہی مشکل ہو، اور وہ ان کی نسلیں ختم کر دیں، اس طرح کافر مسلط ہو جائے، یا اللہ ایسے نہ کر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول فرمائی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ بھی دعا تھی، یہ بھی خواہش تھی
کہ میری امت میں کبھی اختلاف نہ ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو، فرقہ بندی نہ ہو۔ یہ بھی آپ نے دعا کی، یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول نہیں فرمائی۔ میں کہ یہ تو ہوگا جب ہر بندہ اپنی مرضی کا دین بنائے گا اور اپنی خواہش کے پیچھے چلے گا اور اپنے اپنے بڑوں کی بات مانے گا تو پھر اختلاف تو ہوگا۔ یہ نہیں کہ جیسے مرضی جو مرضی کرتے چلے جاؤ اور اختلاف نہ ہو، فرقہ نہ بنے۔ قرآن سے جتنا دور ہٹیں گے اتنا اختلاف ہو، اتنے ہی فرقے بنے گے۔ تو قرآن پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر جتنا زیادہ عمل ہوگا اتنا اختلاف کم ہوگا، اتنا تفرقہ کم ہوگا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی اپنی امت کے ساتھ، اس کا اندازہ لگا کہ یا اللہ ہلاک نہ کرنا، یا اللہ دشمن کو مسلط نہ کرنا، یا اللہ آپس میں ان کا اختلاف نہ ہونے دینا۔ تو گویا کہ آپ کی یہ بھی خواہش ہے کہ امت کے اندر اختلاف نہ ہو، ایک دوسرے کے بھائی بن کر رہیں، ہم دور دور خیر خواہ بن کر رہیں، ایک دوسرے پر فتوے نہ لگائیں، ایک دوسرے کے خلاف تلوار نہ اٹھائیں، ایک دوسرے کے کفر کے قتل کے فتوے نہ لگائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش بھی ہے اور آپ کی تعلیم بھی ہے۔ اتنے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے خیر خواہ تھے، ہمدرد تھے۔ ہر وہ کام، ہر وہ عمل جو امت کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے، خیر والا ہو سکتا ہے، دنیا آخرت کی کامیابی والا ہو سکتا ہے، اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا ہے، اور اتنا عمل بتایا ہے جتنا آسانی سے ہو سکتا ہے۔ اور ہر وہ کام جو نقصان والا ہے، خطرے والا ہے، تباہی بربادی کی طرف لے کر جانے والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایسے کام سے روکا ہے، تنبیہ کی ہے، خبردار کی ہے۔ اس سے بڑھ کر امت کی خیر خواہی اور ہمدردی کیا ہو سکتی؟ آپ نے تو مثال دے کر سمجھایا کہ میری مثال تو ایسے ہے جیسے کوئی آدمی آگ جلائے روشنی کے لیے، کوئی چیز پکانے کے لیے، لیکن چھوٹے چھوٹے پتنگے، کیڑے مکوڑے اس میں آ کر جلنا شروع ہو جائیں، گرنا شروع ہو جائیں، حالانکہ ان کے لیے تو آگ نہیں جلائی گئی۔ فرمایا میری مثال بھی ایسے کہ میں تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دین لے کر آیا ہوں، ہدایت لے کر آیا ہوں، روشنی لے کر آیا ہوں، تاکہ تمہیں نظر آئے کیا فائدہ مند ہے، کیا نقصان دہ، کون سا کام کرنے والا ہے، کون سے کام سے بچنا ہے۔ اور تم میری مخالفت کر کے میرے مقصد کے الٹ برخلاف وہ جہنمی کی طرف جا رہے، آگ کی طرف جا رہے ہو، اور میں تمہیں پیچھے سے پکڑ کر کھینچ رہا ہوں، یہ تباہی کی طرف نہ جاؤ، ہلاکت کی طرف نہ جاؤ، تم مجھ سے چھوٹ چھوٹ کر آگ کی طرف جا رہے ہو، جہنم کی طرف جا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا کہ میں تمہاری خیر خواہی کے لیے آیا، تمہاری ہدایت کے لیے آیا، تمہیں سیدھا رستہ دکھانے کے لیے آیا، تمہیں اندھیرے سے روشنی کی طرف لانے کے لیے آیا، اور تم چھوٹ چھوٹ کر جہنم کی طرف جا رہے۔ ایسا ہمدرد نبی، ایسا خیر خواہ نبی، غم خوار نبی، اس سے سب سے بڑھ کر انسان کے، مسلمان کے دل کے اندر محبت ہونی چاہیے، احترام ہونا چاہیے،
اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ یہ اپنے طور پر شاید نہ سمجھ سکیں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو سمجھا دیتا ہوں۔ جیسے کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ اپنی محبت کا اظہار کیا کہ مجھے اپنی ذات کے بعد اگر کسی سے سب سے زیادہ محبت ہے تو آپ سے ہے۔ تو فرمایا کہ اب یہ تمہارا ایمان ناقص ہے۔ حضرت عمر سمجھ گئے تو انہوں نے کہا مجھے اپنی ذات سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت ہے۔ فرمایا کہ الان یا عمر، اب تمہارا ایمان مکمل ہے۔ یعنی اتنی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مومن کو محبت ہونی چاہیے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک میں اس کے ہاں اس کی اولاد سے، اس کے والدین سے اور تمام لوگوں سے، ساری دنیا سے بڑھ کر محبوب نہ بن جاؤں، عزیز نہ بن جاؤں، اس وقت تک تم میں سے کوئی ایک کامل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا معیار ہے، اور یہ تعلیم ہے جو ہر مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے۔ اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کیا ایمان والو اللہ سے اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادب بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور محبت تمہارے دلوں کے اندر اتنی زیادہ ہونی چاہیے کہ کبھی تمہیں خیال بھی نہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کا، آپ کی حدیث، آپ کی سنت، اس کی خلاف ورزی کا تمہیں کبھی خیال بھی نہیں آنا، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی آدمی فرما برداری بھی کرتا ہے، اس کی اتباع بھی کرتا ہے، اس کی اطاعت بھی کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری محبت کی انتہا ہے کہ آپ کی بات، آپ کی سنت، آپ کی ذات ہمارے نزدیک سب سے زیادہ عزیز ہو، محبوب ہو اور مقدم ہو۔ یہی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا کہ تمہارے لیے اگر کوئی نمونہ ہے، اگر کوئی آئیڈیل ہے زندگی گزارنے کا بہترین، اگر کوئی طریقہ تمہارے لیے ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی ذات میں، آپ کی زندگی میں، آپ کی سیرت میں، آپ کی حدیث میں، آپ کی سنتوں میں، آپ کے اعمال میں، آپ کے شب و روز میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور سب کے لیے نمونہ ہے، عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے، حکمرانوں کے لیے، ذمہ داران کے لیے، کاروباری لوگوں کے لیے، علماء کے لیے بھی، عوام کے لیے بھی، سب ایک کے لیے اگر کوئی ذات نمونہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ یہ صرف زبانی کرنے کی باتیں نہیں ہیں، دعوے تک محدود رہنے کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ عملی طور پر اور حقیقی طور پر یہ نظر آنا چاہیے کہ ہمیں واقعتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت ہے۔ کثرت کے ساتھ آپ پر درود پڑھا جائے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک مختصر درود آپ کا نام سن کر، بلکہ اس کے علاوہ بھی کثرت کے ساتھ وقتاً فوقتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود کے کلمات یہ پڑھے جائیں،
یہ بھی محبت کا اظہار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا۔ اور پھر کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، کوئی عبادت کرنے سے پہلے، کوئی نیکی کرنے سے پہلے یہ دیکھا جائے، یہ سیکھا جائے، یہ پڑھا جائے، یہ پوچھا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے، آپ کا طریقہ کیا ہے، آپ کا حکم کیا ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس کے مطابق اپنے عمل کو کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ محبت کی جو دعویٰ ہے اس کا ثبوت ہے، اس کی دلیل ہے کہ آدمی کا کردار، اس کا عمل، اس کی زندگی، گھر کی زندگی، بازار کی زندگی، اس کی نجی زندگی، سیاسی زندگی، کاروباری زندگی، سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، اس کا ایک ایک عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ یہ ہے آپ کے ساتھ محبت کا اظہار اور اس کا تقاضا۔ اور صحابہ اکرام نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کر کے دکھائی۔ وہ تو آپ کے ساتھ موجود تھے، آپ کی زندگی میں ان کو موقع ملا اب آپ کی ذات کے ساتھ محبت کے اظہار کا۔ وہ کس انداز میں کہ جب بھی کوئی خطرہ ہوتا، کوئی جنگ کا موقع ہوتا، لڑائی کا موقع ہوتا، تو سب سے زیادہ ان کو فکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی تھی۔ آپ کے آگے پیچھے، آپ کے دائیں بائیں وہ سخت پہرے کے ساتھ، ہوشیاری کے ساتھ کھڑے رہتے۔ غزوہ احد کے موقع پر 12 صحابہ اکرام آپ کے سامنے کھڑے ہو کر شہید ہوئے کہ آپ کی طرف کوئی تیر نہ آ سکے، کیونکہ ایک دفعہ مسلمانوں کے قوم اکھڑ گئے، سب مسلمان بھاگنے پر مجبور ہو گئے، کافروں کو موقع مل گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تیروں کی بچھاڑ کر دی، لیکن مجال ہے کہ ایک تیر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہو۔ صحابہ اکرام نے اپنے وجود، اپنے جسم آپ کے سامنے کھڑے کر کے ان کو زخمی کرایا، شہید ہو گئے، لیکن آپ تک ایک تیر بھی نہیں آنے۔ یہ تھا صحابہ اکرام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام کا محبت کا انداز، محبت کا اظہار۔ تو ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کی محبت کی مثال قائم کر سکتے ہیں کہ آپ کی حدیث کے مقابلے میں، آپ کی سنت کے مقابلے میں، آپ کے طریقے کے مقابلے میں پوری دنیا ایک طرف ہو، ہم سب کی مخالفت قبول کر لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہ چھوڑیں، آپ کی سنت کو نہ چھوڑیں، آپ کی حدیث کو نہ چھوڑیں۔ یہ ہماری محبت کی دلیل ہوگی، اس کا ثبوت ہوگا۔ اور صحابہ اکرام اتنا زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے تھے کہ آپ کی مجلس کے اندر ایسے بیٹھے ہوتے تھے ادب کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر کسی نے سر ہلایا تو اڑ جائے۔ اور صحابہ اکرام کے اندر اتنی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کو آنکھ بھر کر دیکھ سکے، اتنا زیادہ رعب اور دبدبہ اور محبت اور احترام کے جذبات ہوتے تھے کہ آنکھ بھر کر بھی آپ کو دیکھنے سے وہ رکتے تھے، بچتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ، آپ کے فرامین کے ساتھ، آپ کی سنت کے ساتھ، آپ کے اصحاب کے ساتھ، آپ کے ازواج مطہرات کے ساتھ، آپ کے اہل بیت کے ساتھ، آپ کے شہر کے ساتھ، آپ کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہر چیز کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ اپنے سلاب زندگان بھائیوں کے لیے تعاون جو ہے وہ اکٹھا کیا جائے گا، تو سب ساتھی اپنی استطاعت کے مطابق ضرور تعاون فرمائیں، اور جو ساتھی ابھی تعاون کرنا چاہتے ہیں وہ بھی نماز کے بعد وہ تعاون کر سکتے ہیں۔ جو مسجد کا فنڈ جمع ہوتا ہے اس کے علاوہ وہ اگر دینا چاہیں تو اس کے علاوہ جمع کرائیں، تاکہ اس کو نوٹ کر لیے جائے، لکھ لیے، اور عصر کے بعد انشاءاللہ مزید وہ اعلان کیا جائے گا۔
تو سب ساتھی اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھرپور تعاون فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی